پاکستان میں اگر ہم دیکھیں خاص طور پہ جو اموات کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اکثر و بیشتر ہمیں پھیپھڑوں کے امراض، لنگس سے جڑے مسائل جو ہیں وہ دکھتے ہیں. اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کینسر ہے، لنگ کینسر ہے، وہ کافی زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے. فضائی آلودگی بھی اس کا ایک بڑا سبب بن رہا ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں جی اسموکنگ جو لوگ کرتے ہیں وہ کافی زیادہ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ پھیپھڑے کے کینسر کی وجوہات میں منفی طرز زندگی ہے، جیسے کہ گلی محلوں میں کچرا جلانا، درختوں کا نہ ہونا یعنی درخت نہ لگنا، سبزہ کم ہونا، تمباکو نوشی، زیادہ چربی اور مرغن والی غذاؤں کا استعمال بھی ہے. اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ مختلف کام کاج کرتے وقت، سیڑھیاں چڑھتے وقت اگر آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو یا آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ بھئی آپ کے اندر انرجی نہیں ہے یا پھر آپ کے جسم میں درد محسوس ہو رہا ہو، تو بہت ممکن ہے کہ آپ کسی میجر بیماری کا شکار ہو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع چلیں جی پھر ڈاکٹر سے بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر راشد علی داؤد پوٹا صاحب. بہت شکریہ راشد صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. پھیپھڑوں کے کینسر کی بڑی وجوہات کیا ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی بتا دیں اور انٹرنل فیکٹرز بھی بتا دیں. وعلیکم السلام صاحب. فرسٹ آف آل جو سب سے جو بڑی وجوہات ہے وہ تو تمباکو نوشی ہے، جو آج کل ہمارے ملک میں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. آج کل جو ہمارے بچے ہیں چھوٹی سی عمر میں جو ہے نا اس لت میں لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اتنا کنٹینیوسلی استعمال کرنے سے جس کی وجہ سے ہمارے لنگس میں کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں اور وہ سبب بنتی ہے کینسر کا. دوسرا یہ ہے کہ ماحول کی آلودگی، جس طرح سے صدف نے بتایا کہ ماحول کی آلودگی جو ہے نا وہ بھی موسٹ کامن، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے سب سے زیادہ آلودہ ترین شہر ہے، پولیوٹیڈ شہر ہے، اور گلی محلوں میں اور جو یہ کچرا جلاتے ہیں اس سے جو یہ پالوشن ہوتی ہے یا کیمیکلز جو ہمارے فیکٹریز میں یوز ہو رہے ہیں اس کا پراپرلی جو ہے سسٹم نہیں ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہماری سانس کی نالیوں میں جاتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا لنگس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اندرونی جو فیکٹر ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک لائف اسٹائل موڈیفیکیشن، کیونکہ ہم جو ہے نا آج کل ایسی لائف گزار رہے ہیں اپنی صحت پہ بالکل ہی، جو ہماری جو لنگس کی صحت ہے اس پہ بالکل ہی فوکس نہیں کر رہے. جس طرح سے ہمیں صبح کو سویرے جو تازی ہوا ہوتی ہے وہ لینی چاہیے. سبزہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، دیکھیں سبزہ نہیں ہے. پارکس آپ لوگ جاتے تھے صبح سویرے ایکسرسائز کرتے تھے، آپ صبح آپ آکسیجن انہیل کریں گے تو ظاہر ہے وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن وہ فیکٹرز نہیں رہے، وہ عادتیں بھی نہیں ہیں بالکل ہی، وہ ہم نے بالکل ہی ختم کر دیے، جس کی وجہ سے جو ہے نا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہماری جو خوراک ہے وہ اتنی پراپرلی نہیں ہے. جس طرح سے ہم عام طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ یوز کرتے ہیں، جیسے گرین ٹی ہو گئی اور کافی ہو گئی، یا ایسی غذائیں جس میں اینٹی آکسیڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ ہم کم استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے جو اینٹی آکسیڈنٹ کیوں کرنا ضروری ہے استعمال؟ وہ ہماری جو ہے نا ہماری جو لنگس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں جس سے لنگس ہمارے سکڑتے ہیں، تو وہ تبدیلیاں جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں. کیونکہ یہ جو ہے نا کچھ آکسیڈنٹ ہمارے پروڈیوس ہوتے ہیں، ہمارے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں جو ہمارے اندر جا کے لنگس کے سیل میں جو ہے نا تبدیلیاں پیدا کرتی ہیں. پھر وہ جو سیل ہیں وہ لنگ کے کینسر کے سیلز میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لنگس جو کینسر پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر ہم ایسی کون سی غذائیں ہیں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں؟ سب سے زیادہ جو مین غذا ہے وہ ہے گرین ٹی. ٹھیک ہے، گرین ٹی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ہم اگر پیپرز جو ہم کالی مرچ کہتے ہیں وہ ہم یوز کریں، اور کچھ جو ہیں ہماری جو غذائیں ہوتی ہیں جیسے جو ہے فروٹس ہیں، فروٹس میں زیادہ ہوتے ہیں، ایووکیڈو میں ہوتے ہیں، ہاں اس میں ہوتا ہے. وہ ایسی غذائیں ہم یوز کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جو یہ صرف لنگس کے لیے نہیں ہے، یہ پورے جسم کی جو ہے نا ہمارے جتنے سیلز ہیں وہ ہیلدی رہتے ہیں. اس میں جو ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے گا، کیا وہ ارلی سائنز ہیں یا سمٹمز ہیں جو اکثر انیشیل سٹیجز پر مریض اگنور کرتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ایک لنگس کینسر کی ایک ڈیولپڈ سٹیج پہ جا کے پھر ان کو ریلائز ہوتا ہے؟ کیا وہ سائنز ہیں؟ سب سے جو مین سائنس ہے نا، کیونکہ عام طور پہ جو مین سائنس ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھانسی. اگر لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اتنا اگنور کرتے رہتے ہیں، تو یہ سب سے مین سائن ہے ہماری جو لنگس میں اگر کوئی بھی چیز پیدا ہوتی ہے. اگر کوئی ایسا کوئی بندہ ہے جس کی ایج
50 साल से ज़्यादा है और वो स्मोकर है और वो खांसी कर रहा है, तो वो तो जल्दी से अपने डॉक्टर से रुजू करे। फिर उसके बाद खांसी के साथ जो है ना बलगम में खून आना शुरू हो जाता है, हमारा वज़न गिरना शुरू हो जाता है, भूख कम लगती है, और फिर जब ये कैंसर और मज़ीद बढ़ जाता है तो सीने में दर्द आना शुरू हो जाते हैं, हमारे जिस्म में गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे जो मेन वजह है वो, अगर किसी को कोई सिगरेट स्मोकर है और उसकी उम्र 50 साल से ऊपर है और वो उसको खांसी पैदा हो रही है, तो वो तो जल्दी से अपने डॉक्टर से रुजू कर ले और अपने आप को कैंसर के लिए स्क्रीन आउट कर ले। क्योंकि हमारी जो गाइडलाइन है जो पूरी दुनिया में बनी हुई है वो भी यही कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको जो स्मोकर है और या ऐसा लाइफ स्टाइल गुजार रहा है और उसका वज़न गिर रहा है और खांसी हो रही है, और मतलब ये साथ साथ होनी चाहिए, अलामत साथ साथ अगर हो रही है। डॉक्टर साहब एक चीज़ और बता दें, हमने ये तो फैक्टर्स तो देख लिए, क्या सिम्टम्स होते हैं ये भी आपने बता दिया, क्या करना चाहिए, एहतियात क्या करना चाहिए, बचा कैसे जाए इन बीमारियों से, अपने तौर पे इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं? अपने तौर पे सबसे जो मेन जो बचने की वजह है वो ये है कि स्मोकिंग को तर्क कर देना। स्मोकिंग करें ही ना। अच्छा। करें ही नहीं, बिल्कुल ही। ठीक है, सही? स्मोकिंग तर्क कर दी। हाँ। अब जो जिस तरह माहौलियात से हम अफेक्ट हो रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से हो रहे हैं, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, सिलेंसर से निकल रहा है, उसको कैसे अवॉइड करें? मास्क लगाएं। मास्क लगाएं। ये है आपको कि लगता है मास्क बेसिकली हेल्प्स, मतलब हाँ, मास्क कितनी हेल्प है बहुत है। ज़्यादा। मास्क तो हेल्प करता है, क्योंकि अगर आपके माहौल में ऐसी कोई चीज़ है या आप ऐसी जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पर ये चीज़ें, पहले तो ये है कि कोशिश करें कि ये जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं ना, जो आमतौर पे हमारे स्पेशली बलूचिस्तान साइड पे या गांव में देहात में या लोग जो है ना लकड़ियों के चूल्हे पे खाना पकाते हैं या कोई ऐसी कोई जैसे तंदूर में है, तो पहले तो वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि उससे जो धुआं निकलता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना कार्सिनोजन होता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है और कैंसर का सबब बनता है। सही है, पर यह है कि मजबूरी है और हम ऐसी जगहों पे जा रहे हैं, जैसे कोल वर्कर हमारे जो मजदूर होते हैं वो ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं, तो मास्क सिगरेट के अलावा वैसे कोई ऐसी हेल्थी एक्सरसाइज या कोई डिटॉक्स रूटीन आपके लंग्स के लिए ऐसा है कुछ? अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है सुबह के टाइम उठ के, जो जिसको हम आमतौर पे योगा कहते हैं, सांस को बंद करके अपनी जो है ना लंग्स की जो कुव्वत को है उसको मजबूत करते हैं। जो लोग काफी लंबे अच्छी एक्सरसाइज भी जो है वो आपकी वो हेल्प आउट बिल्कुल हेल्प आउट करती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ थे, सारी सूरत हाल पे बात कर रहे थे।